ہم اس کو آرام سے سارے علاقوں میں چھوٹے چھوٹے ڈیمز اور بڑے ڈیمز بنا سکتے تھے. تو یہ بہت بڑی ایک 10 پاکستان کے اندر اس وقت پروجیکٹ شروع ہے ڈیمز کے 10. یہ مومند اور بادشاہ سب سے بڑے ہیں, اس کے علاوہ داسو ہے, پھر کرم تنگی ہے, یعنی 10 ہمارے پاس پروجیکٹ اکٹھے شروع ہو رہے ہیں. اس سے کیا ہوگا؟ سب سے پہلے سستی بجلی, صاف بجلی, یعنی جو موسم کا ہمارا اتنا بڑا گلوبل وارمنگ میں پاکستان کا, تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری جو بجلی ہوگی وہ بنے گی, صاف بجلی بنے گی, جس ہم آگے ہیں ماشاءاللہ. کلائمیٹ چینج کے اندر پاکستان سب سے آگے کوششیں کر رہا ہے. دوسری چیز کہ یہ تقریباً 80 لاکھ ایکڑ زمین ہم کاشت میں لے کے آئیں گے. 80 لاکھ ایکڑ. یہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے کہ ہر سال ہماری آبادی بڑھتی جا رہی ہے اور ہمارا جو فوڈ سیکیورٹی ہے اس کا وہ متاثر ہوتی جا رہی ہے. ہم یعنی کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ پاکستان میں گندم امپورٹ کریں گے, تو ہمیں پچھلے 2 سال گندم امپورٹ کرنی پڑی اور اس سال بھی کرنی پڑے گی, حالانکہ سب سے بہترین گندم کی فصل ہوئی ہے پاکستان کی تاریخ میں اس باری. تو اس کی وجہ یہ کہ آبادی بڑھتی جا رہی ہے, اس لیے ہمیں اور زمین چاہیے, اور یہ سٹوریج کی وجہ سے ہم اور 80 لاکھ ایکڑ زمین اس کو کاشت میں لے کے آئیں گے. تو آگے والی آنے والے لوگوں کے لیے, نسلوں کے لیے, ایک منٹ سن لو پہلے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے سمجھنا. یہ زیادہ ضروری ہے فوڈ سیکیورٹی پاکستان کی. ہمارا وہ ملک تھا جو کہ دنیا کو بیچ سکتا تھا اناج, لیکن آج ہمیں آگے نظر آ رہا ہے کہ اگلے 2 3 4 سال میں اگر ہم نے کچھ نہ کیا تو پرابلمز آئیں گے. وہ اور چیز ہے کہ ہم نے ایگریکلچر میں بھی امپرومنٹس کرنی ہے. اس کی ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز ہے پینے کا پانی. شہروں کے اندر لاہور میں ہم بنا رہے ہیں راوی سٹی, کیونکہ وہاں پانی نیچے جا رہا ہے شہروں کے اندر. جس طرح کراچی میں اب ٹینکر مافیا بنے ہوئے ہیں, اربوں روپیہ ہر روز وہ بناتے ہیں مافیاز اس کے اوپر پانی دینے کے لیے. لاہور کا بھی وہی حال ہونے لگا ہے. اس کے لیے ہم راوی سٹی بنا رہے ہیں, لیک بنا رہے ہیں تاکہ پانی واٹر ٹیبل اوپر. یہ اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ یہ پشاور کو 300 ملین گیلن پانی کا دے گا پشاور میں, کیونکہ وہاں بھی پانی نیچے جا رہا ہے. تو اس کا یہ تیسرا یہ مقصد ہے, کیونکہ پینے کا پانی اور شہروں کے اندر پرووائڈ کرنا پانی وہ بہت ضروری ہے. تو اس کا یہ بھی ایک مقصد پورا ہوگا. چیئرمین صاحب نے سر ڈیمز کے حوالے سے بڑا اچھا بریف کیا. فیوچر کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری نسلوں کے لیے بڑا بہتر ہوگا. سر اس سے پہلے یہ کام کیوں نہیں ہوئے؟ کیا وجہ تھی کہ ماضی کی حکومتوں نے اتنا ٹائم جو ہے ضائع کیا, جو اب آپ یہاں پہ کرنے جا رہے ہیں؟ طریقہ ہے نا, ایک پاور پروجیکٹ لگاؤ, اس میں سے کمیشن بھی کماؤ, مہنگی بجلی لوگوں کو بنا دو, اسے قرضے لے لو باہر سے. جو آج ہمیں مشکل پڑی ہوئی ہے پاکستان کو, ہمیں کیا مشکل ہے؟ جس پیسے کے اوپر بجلی بن رہی ہے وہ ہم اپنے لوگوں کو اس پہ بجلی بیچ ہی نہیں سکتے, کیونکہ تھوڑی سی قیمت اوپر کرتے ہیں, لوگ شور مچا دیتے ہیں. تو آسان چیز تھی کہ یہ جلدی پاور کے کانٹریکٹ سائن کرو, اور آئی پی پیز کے یہ آج سے 30 سال پہلے, جس کی وجہ سے ہم نے یہ جو ہمارے پاس اللہ نے جو پانی کے اوپر بجلی بنانے کے لیے اتنا زیادہ پوٹینشیل ہے, 50,000 میگا واٹ تقریباً پوٹینشیل ہے پاکستان میں پانی پہ بجلی بنانے, ہم نے نہیں بنائی. جب آپ نے گراؤنڈ بریکنگ کی تھی اس وقت میں آیا تھا تو مجھے یہی لگ رہا تھا کہ آپ تختی لگا کے چلے جائیں گے, پھر 5 سال پتہ نہیں چلے گا. لیکن حکومت نے اور وابڈا نے جتنا بہترین کام کیا, اور ہم نے آئی وٹنس ہے کہ یہاں کافی کام ہو رہا ہے. سر یہ ڈیمز تو بنتے جائیں گے, لیکن جو لائن لاسز کے ذریعے بجلی ضائع ہوتی ہے اس پہ بھی کچھ کام ہو رہا ہے. اس میں ضمنی پرائم صاحب کہ آپ نے ایک نویس سنائی تھی کہ بجلی پاکستان میں جلد سستی ہوگی, جب آئی پی پی سے معاہدے ہو رہے تھے. تو یہ خوشخبری قوم کو کب ملے گی, بجلی کب سستی ہونے جا رہی ہے؟ دیکھیں پہلے چیز ایک سمجھ ہے, سیکولر ڈیٹ کیوں بڑھ رہی ہے. اس کی سب سے پہلی تو وجہ یہ ہے کہ جس قیمت پہ بجلی بنا رہے ہیں اور جس پہ ہم بیچ رہے ہیں اس میں فرق ہے. وہ کم قیمت میں ہم بیچ رہے ہیں, زیادہ قیمت پہ بجلی بن رہی ہے. ٹھیک, ایک یہ پرابلم ہو گیا. دوسرا پرابلم کیپیسٹی پیمنٹس کا. جو کانٹریکٹ سائن کیے ہوئے ہیں, اور یہ سارے ہمارے آنے سے پہلے, چاہے ہم ان سے بجلی خریدیں یا نہ خریدیں, ہمیں پیسے دینے پڑتے ہیں. اب جب نون لیگ آئی تھی تو ان کو 180 ارب روپیہ کیپیسٹی پیمنٹس میں دینا پڑتا تھا. جب ہم آئے تو ہمیں کوئی 480 ارب روپیہ دینا پڑا 2018 میں. اب وہ پہنچ گیا ہے تقریباً 900 ارب پہ, اور 2023 میں پہنچ جائے گا 1455 ارب روپیہ. یعنی یہ ہم چاہے بجلی استعمال کریں یا نہ کریں, یہ ہمیں پیسے دینے پڑیں گے. تو یہ ہمارے اوپر سب سے بڑا اس وقت بوجھ پڑا ہوا ہے.
اور ہم کوشش بھی کر رہے ہیں, بات چیت بھی چل رہی ہے, جس طرح ہم نے آئی پی پی سے ری نیگوشیٹ کیا, باقی کر رہے ہیں. آئی پی پی سے ہمیں کافی فرق پڑ گیا, ہم نے کافی سیونگ کی ہے ان سے ری نیگوشیٹ کر کے, تو انشاءاللہ یہ لگے ہوئے ہیں. لیکن لوگوں کے لیے سمجھنے کے لیے یہ سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کیپیسٹی پیمنٹس کا, کہ کانٹریکٹ ایسے سائن کر دیے ہیں کہ چاہے بجلی استعمال کریں یا نہ پیسے دینے پڑتے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ پاکستان میں 3 گنا زیادہ تقریباً بجلی گرمیوں میں استعمال ہوتی ہے بنسبت سردیوں میں. تو سردیوں میں جب ہمارے پاس اس کی ڈیمانڈ ہی نہیں ہوتی, پیسے پھر بھی دینے پڑتے ہیں. صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے یہ جو جہاں ہم کھڑے ہیں اس نے 2025 میں مکمل ہونا ہے, باقی جن 10 پروجیکٹس کا ذکر کیا ان کی بھی لمبی ٹائم لائن ہے. آپ نے 2023 میں الیکشن میں جانا ہے, کیا کس طرح سے انشور کریں گے کہ آنے والی حکومت یا آپ کی حکومت جو بھی ہو وہ تو عوام نے فیصلہ کرنا ہے, اس کی کنٹینیوشن رہے گی, یہ پروجیکٹس مکمل ہوں گے اور کوئی ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں ڈال سکے گا؟ یہ ساری جو 10 ڈیمز 10 بن رہی ہیں یہ 2018 میں شروع ہوئی ہیں, اور انشاءاللہ 2028 میں ہمارا خیال ہے کہ 10 کی 10 انشاءاللہ یہ پوری ہو جائیں گی. کیوں نہیں, ایک وجہ تو ڈیمز نہیں بنی پاکستان میں, جبکہ ہمارے لیے سب سے بہتر چیز تھی ڈیمز, کیوں نہیں بنی؟ ایک وجہ تو یہ تھا کہ پیسے بنانے تھے, جلدی انہوں نے آئی پی پیز کے ساتھ کانٹریکٹس کر کے پیسے پکڑے ہیں, جس کی وجہ سے عوام کو مہنگی بجلی ملی ہے. لیکن دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ سارے لوگ الیکشنز کا سوچتے ہیں کہ جی میرے 5 سال میں کمپلیٹ ہو جائے. تو اگر آپ اپنے 5 سال کا سوچ رہے ہیں تو ڈیم تو بنے گی نہیں پاکستان میں. اس لیے یہ ضروری تھا کہ کوئی آگے کا اپنے آنے والی نسلوں کا سوچیں, اگر ہم ہوں یا نہ ہوں, یہ ڈیم سے ایک سٹیج پہ پہنچ جائیں گی, پھر تو جو بھی آئے گا اس کو پوری کرنی پڑے گی. کیا باقی پاکستان میں بجلی وافر مقدار میں بن گئی تھی جس کا نہ چاہتے ہوئے ہمیں پیسے, اب اس وقت کرنٹ سینیریو میں پاکستان کی ضروریات کے مطابق بجلی پوری ہے, شارٹ فال تو نہیں ہے اس وقت؟ دیکھیں جو آپریشن میں آ رہے ہیں نا اب پاور جنریشن پلانٹس, اس سے وہ جو بجلی پروڈیوس کریں گے وہ ہماری ڈیمانڈ سے بہت زیادہ ہے, لیکن ہمیں پیسے دینے پڑیں گے. لیکن اگر تو ہمارے پاس اتنا ڈیمانڈ بڑھ جائے تو ہمارے لیے جب ہم وہ بجلی استعمال ہی نہیں کر رہے, اور جو ہم نے گراف بھی دکھائے ہیں میرے خیال میں, وہ پھر آپ کو کبھی دکھائیں گے کہ وہ جتنی وہ بجلی پروڈیوس ہو جائے گی اور جو ڈیمانڈ ہے پاکستان کی, اگر ہماری 6% بھی گروتھ ریٹ ہو تو تب بھی وہ ڈیمانڈ وہ اس سے زیادہ بجلی پروڈیوس ہو رہی ہے. صاحب لاسٹ سوال, خیبر پختونخوا آپ آئے ہیں اور ظاہر ہے یہ بہت پوٹینشیل ہے صحت کے حوالے سے, لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ کووڈ کی وجہ سے یہ سارا معاملہ رکا ہوا ہے, لاکھوں لوگوں کا روزگار وابستہ ہے. تو اس حوالے سے لوگوں کے خدشات ہے کہ صحت کو کھولا جائے تاکہ یہ جو لوگ صحت سے وابستہ لوگ ہیں, تو ان کے حوالے سے سر کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں میں نے تو یعنی ساری ارد گرد ہمارے دیکھ لیں ممالک کو اور دنیا میں بھی دیکھ لیں, میں نے تو سب سے